میں 4-5 دن دوسرے کیسوں اور کاموں میں مصروف رہا۔ انوری کی گمشدگی کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ ایک رات 9 بجے کا وقت ہوگا۔ وہ قصبہ تھا، 9 بجے تک اس پر نیند کی خاموشی طاری ہو جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ مجھے گھر سے تھانے بلایا گیا۔ وہاں ایک تو صغیر تھا اور 4-5 معمولی سے آدمی تھے، جن میں 2 تکیے کے ملنگ تھے۔ ان ملنگوں اور صغیر کے علاوہ میں 2 اور آدمیوں کو جانتا تھا۔ وہ جرائم پیشہ اور سزا یافتہ تو نہیں تھے، لیکن وہ شریف بھی نہیں تھے۔ کہیں کوئی کام مل جاتا تو کر لیتے تھے۔ ویسے ان کا پیشہ جوئے بازی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خانقاہ سے پرے ان کا ایک ساتھی بہت بری طرح زخمی پڑا ہے، ابھی زندہ ہے، اگر اسے اٹھانے میں جلدی نہ کی گئی تو مر جائے گا۔ یہ لوگ بہت بھڑکے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے دوست کو کس نے زخمی کیا ہے تو وہ تھانے نہ آتے، پھر اس کی لاش تھانے میں آتی اور آپ کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ قاتل کون ہے۔ یہ لوگ تکیے پر جوا کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب قبرستان کے اس تکیے میں تھے۔ صغیر تکیے کی طرف جا رہا تھا، اسے خانقاہ کے قریب یہ آدمی پڑا نظر آیا۔ اس نے ماچس جلا کر اسے پہچانا اور تکیے تک دوڑتا گیا۔ اس زمانے میں زخمی کو سب سے پہلے پولیس دیکھا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے ایک آدمی کو زخمی کے پاس چھوڑا اور سب تھانے میں آ گئے۔ میں اپنے اسٹاف کے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر زخمی کو دیکھا۔ اس کی حالت بالکل وہی تھی جس میں نے بختیار کو زخمی پڑے دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ بختیار کے زخم مختلف جگہوں پر تھے، اس آدمی کے زخم بھی کلہاڑی کے تھے۔ صرف 2 زخم تھے، ایک پیٹھ پر اور دوسرا کندھے پر۔ دونوں گہرے تھے۔ کندھے کی ہڈی بازو کے جوڑ کے قریب ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے نحیف آواز میں کہا، اس کی ٹانگ پر میرے چاقو کا زخم ہوگا۔ کون تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سرگوشی کی، پتہ نہیں۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ ملنگ ایک چارپائی لے آئے تھے۔ میرے کہنے پر وہ زخمی کو چارپائی پر ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ کر دیا، اسے کہا کہ ڈاکٹر سے کہے کہ اس کا بیان لینا ہے، جوں ہی ہوش میں آئے مجھے بلا لے۔ انوری کی گمشدگی کی طرح یہ کیس بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے نہیں کہ مضروب معمولی سا آدمی تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جواری تھا، جوئے کی ہار جیت اور لین دین پر اس کا کسی کے ساتھ تنازع ہوگا۔ دوسرے آدمی نے تنازع ختم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ ملزم انہی لوگوں میں تھا جسے پکڑنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ملزم پکڑا گیا تو ان کا راضی نامہ کروا دوں گا۔ مضروب نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اسے زخمی کرنے والے کی ٹانگ میں اس کا چاقو لگا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں 3 بڑی ٹارچیں اور ایک پیٹرو میکس گیس لیمپ ساتھ لے گیا تھا۔ کھوجی کو لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں ہے، اسے صبح تک واپس آنا تھا۔ میں نے ٹارچوں اور گیس لیمپ کی روشنی میں خود ہی کھرے دیکھنے شروع کر دیے۔ اس روز پھوہار پڑی تھی، وہ جگہ اور اس کے ساتھ کی میدان مٹی دھول والی تھی۔ پھوہار خشک ہو چکی تھی، اس پر کھرے بالکل صاف تھے۔ ایک کھرا مجھے قصبے کی طرف لے گیا۔ یہ موقع واردات کی طرف آیا اور واپس جا رہا تھا۔ موقع واردات سے 5-6 قدم دور ایک لمبا چاقو پڑا تھا۔ یہ کھلا ہوا تھا اور اس کے بلیڈ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ وہی چاقو معلوم ہوتا تھا جو مضروب نے اپنے حریف کو مارا تھا۔ میں اور آگے چلا گیا۔ آگے کسی نے کچھ زمین کے ارد گرد 5-5.5 فٹ اونچی دیوار چیر رکھی تھی۔ کھرا دیوار کے ساتھ ساتھ واپس جا رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک جگہ کھرا رک گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی دیوار کے اندر ماری۔ میرا قد دیوار سے اونچا تھا۔ اندر اینٹوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان میں کلہاڑی پڑی ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر ایک کانسٹیبل دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور کلہاڑی اٹھا لایا۔ یہ خون آلود تھی۔ کانسٹیبل کے پاس ٹارچ تھی جس کی روشنی میں اس نے زمین دیکھی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اندر کوئی کھرا نہیں ملا۔ میں سمجھ گیا، دیوار کے باہر کھرا رک گیا تھا، یہاں سے اس آدمی نے کلہاڑی دیوار کے اندر پھینکی تھی۔ میں کھرا دیکھتا گیا اور ایک گلی تک چلا گیا۔ گلی پکی تھی، وہاں کھرا نہ ملا۔ میں نے کھروں کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ مضروب کے ساتھی اسے اپنا خون دے رہے تھے۔ ان میں جو باہر کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مضروب کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا یا کسی کے ساتھ اس کی دشمنی تھی۔ سب نے کہا کہ اس کی دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس پر حملہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ اگر وہ آدمی مل گیا تو ان کا راضی نامہ کروا دیں گے۔ میری یہ بات سنتے ہی سب بول پڑے، کہنے لگے کہ وہ پرچہ کرائیں گے اور ملزم کو کسی قیمت پر نہیں بخشیں گے۔
یہ سب مجرمانہ زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، پولیس سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ان کا واسطہ پولیس سے پڑتا رہتا تھا۔ بعض وارداتوں کی تفتیش میں یہ پولیس کی مدد بھی کرتے تھے۔ اناڑی یا رشوت خور تھانے داروں کو یہ لوگ مشتبہ افراد مہیا کرتے تھے تاکہ تھانے داروں کے روز نامچے کا پیٹ بھرتا رہے۔ پاکستان میں یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہوتے ہیں۔ الیکشن کسی بھی قسم کا ہو، یہ لوگ بہت کام کرتے ہیں۔ ان سب نے مجھے گھیر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ ملزم کو پکڑو۔ ایک نے کہا کہ ملزم کو اگر پولیس نے پکڑ کر سزا نہ دلائی تو وہ خود ملزم کو پکڑ لیں گے اور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مضروب تکیے تک نہیں پہنچا تھا، وہ تکیے کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مضروب صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا اور یہ بھی کہ یہ مرے گا نہیں۔ یہ بالکل بختیار جیسا کیس تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ مضروب کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں سے 3 میرے ساتھ آئے، وہ رپورٹ لکھوانے آئے تھے۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ میں تھانے میں یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ہسپتال سے کوئی اطلاع آئے تو مجھے بلا لیں۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ ایسے لگا جیسے میں چند منٹ ہی سویا ہوں گا کہ مجھے جگا دیا گیا۔ سورج نکل رہا تھا۔ ہسپتال سے اطلاع آئی تھی کہ مضروب ہوش میں آ گیا ہے۔ میں ہسپتال گیا، مضروب کو دیکھا، وہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ جانتے ہو تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نا جی، اس نے جواب دیا۔ یہ معلوم ہوتا تو آپ تک رپورٹ نہ پہنچتی۔ ایسے آدمیوں کے فیصلے ہم خود کر لیا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ تم پر حملہ کس طرح ہوا؟ میں تکیے کی طرف جا رہا تھا، اس نے بتایا۔ خانقاہ سے ابھی میں تھوڑی ہی دور تھا کہ بائیں طرف سے ایک آدمی بڑا تیز چلتا آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کلہاڑی اٹھائے میرے اوپر آ رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے کلہاڑی اٹھائی تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے 2 کام کیے۔ ایک یہ کہ کلہاڑی سے بچنے کے لیے ایک طرف جھکا اور دوسرا یہ کہ اپنی جیب سے چاقو نکالا۔ اس کی کلہاڑی میرے کندھے پر پڑی۔ اگر میں ایک طرف جھک نہ جاتا تو کلہاڑی میرے سر پر پڑتی۔ وہ دوسرے وار کے لیے ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ میں نے چاقو کھول لیا، لیکن اس نے ایک اور وار کر دیا۔ میرے گھٹنے زمین سے لگ گئے۔ وہ میرے بہت قریب تھا۔ میں نے اس کی ران پر پوری طاقت سے چاقو مارا۔ میرا خیال ہے کہ چاقو گہرا اتر گیا تھا۔ میں نے چاقو باہر کھینچنے کے بجائے نیچے کو کھینچا، اس طرح اس کا زخم لمبا ہو گیا ہوگا۔ اس نے میری پیٹھ پر کلہاڑی ماری لیکن زیادہ زور کی نہ لگی۔ چاقو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ آدمی پیچھے کو دوڑا۔ میرا خیال ہے کہ چاقو اس کی ران میں ہی تھا۔ میں اٹھا، وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ میں تکیے کی طرف چل پڑا لیکن چکر آ گیا اور میں بیٹھ گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں لڑک گیا۔ لیٹے لیٹے سرکنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی مشکل لگا۔ اتنے میں صغیر آ گیا اور اس نے مجھے دیکھا اور وہیں سے اس نے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ تکیے میں جو کوئی بھی تھا وہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور آپ کو اطلاع دی۔ میں نے اس سے کرید کر پوچھا کہ کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا یا کوئی دشمنی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ قتل تک نوبت پہنچے۔ اس کے کچھ اور ساتھی ہسپتال آ گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تفتیش کروں گا لیکن وہ خود بھی ٹو لگانے کی کوشش کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ ٹو لگا لیں گے۔ ان میں 2 آدمی جرائم پیشہ اور سزا یافتہ بھی تھے۔ پولیس کے لیے مخبری یہی لوگ کیا کرتے تھے۔ میں نے تھانے جا کر یہ کیس اپنی ASI کے حوالے کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ اس واردات کے ملزم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تیسری صبح طلوع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بڑی منحوس اطلاع آئی۔ خانقاہ یعنی قبرستان کے قریب جو کھڈوں کا علاقہ تھا، وہاں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی گئی۔ یہ لاش قصبے کے 2 آدمیوں نے دیکھی تھی۔ وہ تھانے میں آ گئے اور مجھے بتایا کہ بچے کا چہرہ صاف اور صحیح ہے، باقی دھڑ کھایا ہوا ہے۔ یہ قتل کا کیس تھا۔ میں وہاں پہنچا۔ اف میرے خدایا، کیا یہ بھی مجھے دیکھنا تھا؟ ایک بچہ میرے سامنے اس حالت میں پڑا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل صحیح تھا، آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ذرا سے کھلے ہوئے تھے، دونوں بازو کندھوں سے الگ تھے، ننھا سا ایک ہاتھ قریب ہی پڑا ہوا تھا، دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں رہ گئی تھیں، پیٹ اور سینہ کھائے جا چکے تھے، چھوٹی چھوٹی پسلیاں رہ گئی تھیں۔ بچے کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آیا لیکن اسے دن کی روشنی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ میں بڑا سخت جان آدمی ہوا کرتا تھا، میرا دل بہت مضبوط تھا۔ میں اس وقت تک بہت سی لاشیں دیکھ چکا تھا۔ یہ مقتولوں کی لاشیں تھیں۔ ان میں بعض کی حالت ایسی تھی کہ آپ میں سے کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا، بعض کی آنکھیں نکلی ہوتی تھیں، پیٹ پھٹے ہوئے، ٹانگیں اور بازو الگ کر کے ساتھ رکھے تھے، بعض لاشیں جو بند کمروں میں 3-4 دن پڑی رہیں سوج گئی تھیں۔ یہ سب میں نے دیکھا تھا۔ میں نے 4 لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا تھا۔
میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بچے کی لاش کو دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں غم سے نڈھال ہو گیا ہوں۔ 6 ماہ پہلے میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے پیدائش سے نصف گھنٹے کے بعد دیکھا تھا۔ 6 ماہ بعد میں بالکل اسی جیسے بچے کی لاش دیکھ رہا تھا۔ میرے جذبات میں زلزلے برپا ہونے لگے۔ میں شاید اپنے وجود کے اندر کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری تمام سروس میں نوزائیدہ بچے کا قتل میرا واحد کیس تھا۔ اس زمانے میں ایسی درندگی نہیں ہوتی تھی۔ جب پاکستان بن گیا اور کراچی شہر کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی تو نوزائیدہ بچے کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دینے کا جرم عام ہو گیا تھا۔ اگر آپ سن 1947 سے لے کر 5-6 سال بعد تک کے کراچی کے اخبار دیکھیں تو آپ کو 8-10 دنوں میں ایک خبر ایسی ضرور نظر آئے گی کہ صبح سویرے فلاں جگہ پر گلی میں یا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ایک نوزائیدہ بچہ زندہ یا مردہ پڑا پایا گیا۔ بعض بچے زندہ ہوتے تھے۔ یہ بدقسمت بچے نئی تہذیب کی یا روپے پیسے کی ہوس کی یا غربت کی پیداوار تھے۔ کراچی میں ناجائز نوزائیدہ بچوں کو باہر پھینک دینا لوگوں کے لیے کوئی عجوبہ نہیں رہا تھا۔ یہ وبا پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی پہنچ گئی تھی۔ آج کل اخلاقی حالت بہت بگڑ گئی ہے، لیکن تہذیب جدید کے ساتھ ایسے انتظامات بھی آ گئے ہیں جو بچے کی پیدائش تک نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں، بڑے گھناؤنے جرائم بھی ہوتے تھے، لیکن نوزائیدہ بچے کو باہر پھینکنے کا جرم میرے لیے بالکل نیا اور بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک شک یہ آیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہوگا اور یہ ہندوؤں یا سکھوں کا ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا ہوتا تو اسے باقاعدہ دفن کرتے اور جنازہ پڑھتے، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ بچہ اگر مردہ ہی پیدا ہو، کوئی ماں باپ بچے کی لاش کو اس طرح نہیں پھینکتے۔ یہ مردہ پیدا ہوا تھا یا زندہ، مجھ پر اس بچے کی لاش نے بہت برا اثر کیا۔ میں بچے کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا اور خیالات مجھے کہاں سے کہاں لے گئے۔ انسان کس قدر پاک اور معصوم پیدا ہوتا ہے، مگر جن انسانوں میں اس کا شعور بیدار ہوتا ہے وہ اسے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اس بچے کو تو اتنی ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ محسوس کرتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، اور خدا کی اتنی پیاری تخلیق کو خدا کے بندوں نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ میں اچانک اپنے آپ میں آ گیا اور موقع واردات کو دیکھنے لگا۔ بچے کو مٹی میں دبایا گیا تھا، اسے گیدڑوں وغیرہ نے نکال لیا اور اسے کھاتے رہے تھے۔ ارد گرد انہی کے پنجوں کے نشانات تھے۔ بعد میں کھوجی نے 1-2 کھرے موقع واردات سے تھوڑی دور دیکھے تھے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ بچے کو یہاں پھینکنے والوں کے کھرے ہیں۔ مجھے کھروں کی ضرورت نہ رہی کیونکہ وہاں ایک کپڑا پڑا تھا، یہ چادر کا ایک ٹکڑا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بچے کو اس میں لپیٹ کر یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے اس کپڑے کو غور سے دیکھا، اس پر بچے کے جسم کی نمی تھی جس پر مٹی جم گئی تھی۔ میں نے اس کے کونے دیکھے اور جو چیز میں دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر آ گئی۔ یہ دھوبی کا نشان تھا جو اس ٹکڑے کے کونے میں تھا۔ اس زمانے میں عورتیں تمام کپڑے خود دھویا کرتی تھیں۔ روپے پیسے والے لوگوں کے کپڑے دھوبی کے پاس جایا کرتے تھے، یا وزنی اور بڑے کپڑے یعنی چادریں اور خیس وہ دھلائے جاتے تھے۔ چادر کا یہ ٹکڑا موٹے کپڑے کا تھا۔ میں نے ایک اور کپڑا منگوایا اور کاغذی کارروائی کر کے بچے کی لاش کے ٹکڑے اس کپڑے میں بندھوائے اور ہسپتال بھیج دیے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے جو میرے ساتھ تھا اس کو کہا کہ وہ یہاں کے دھوبیوں کو تھانے لے چلے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہیڈ کانسٹیبل 2 دھوبیوں کو ساتھ لے آیا۔ یہ قصبہ تھا، وہاں یہی 2 دھوبی تھے۔ میں نے انہیں کپڑے کا ٹکڑا دکھایا اور ان سے پوچھا کہ اس پر کس دھوبی کا نشان ہے اور یہ کس گھر کا کپڑا ہے۔ ایک دھوبی نے دیکھ کر کہا کہ یہ اس کا نشان نہیں۔ دوسرے نے پہچان لیا اور انوری اور راہیلہ کے باپ کا نام لے کر کہا کہ یہ اس کے گھر کا کپڑا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں بختیار پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کر رہا تھا تو اسے 2-3 بار ابکائی آئی تھی۔ ان دنوں اس کے تعلقات بختیار کے ساتھ تھے۔ میں نے راہیلہ سے پوچھا تھا کہ اسے ابکائی کیوں آئی ہے۔ مجھے یہی شک ہوا تھا کہ گناہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے، لیکن راہیلہ نے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے اسے گھبراہٹ ہو تو اسے ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ میں نے اسے صحیح تسلیم کر لیا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں زیادہ کریدنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب دھوبی نے اس کے باپ کا نام لیا تو میں نے حساب لگایا۔ میرے حساب کے مطابق راہیلہ کو میرے پاس آئے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی ابکائیاں کس وجہ سے تھیں۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور راہیلہ کے محلے میں جا پہنچا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں میں
مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی تھی۔ میں مجبور تھا۔ اس مسلمان گھرانے پر پردہ ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ انوری کی گمشدگی کے سلسلے میں اس کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ راحیلہ کی چونکہ بہت بدنامی ہو گئی تھی، اس لیے اسے خالہ کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اب جب کہ میں اس گھر پر چھاپا مارنے کے لیے پہنچ گیا تھا تو مجھے خیال آیا اور اندر جا کر پتہ چلا کہ راحیلہ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو مجھے بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے یہ واردات کسی غریب عورت کی ہو۔ اس نے راحیلہ کے گھر سے کبھی لیا ہوا کپڑا بچے کو لپیٹنے میں استعمال کیا ہوگا۔ مجھے محلے کے 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لینا تھا، وہ میں نے ساتھ لیے۔ کچھ سوچ کر میں ان میں سے ایک کے گھر بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ وہ راحیلہ کے باپ کو بلا لائے۔ 8-10 منٹ بعد وہ شریف آدمی جو راحیلہ کا باپ تھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی راحیلہ کہاں ہے۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑے میاں، میں نے اسے دلی ہمدردی سے کہا، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اگر میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوتا تو آپ کی عزت کا پورا خیال رکھتا۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ سچ بولنا۔ آپ کی بیگم اور بیٹیوں نے تمام راستے بند کر دیے ہیں، میں آپ کو اس رسوائی سے کس راستے سے نکالوں؟ نوزائیدہ بچے کی لاش ملی ہے اور شہادت ایسی ملی ہے جو مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ راحیلہ کہاں ہے؟ اس بدقسمت آدمی کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کا سر ڈولا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی سفید ہو گئی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور پھر ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے نہ جانے کسے کہا کہ اس شخص کو اٹھا کر ہسپتال لے جاؤ، اور میں بڑی تیزی سے ان 2 معزز آدمیوں کے ساتھ راحیلہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ نہ کھلا۔ دوسری بار اور پھر تیسری بار دستک دی تو اندر سے راحیلہ کی ماں کی آواز آئی۔ میاں گھر نہیں ہیں، اس نے دروازہ کھولے بغیر کہا۔ وہ آ جائیں تو پھر آنا۔ میں تھانے دار ہوں، میں نے کہا۔ دروازہ کھولو۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اندر سے آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد آنا۔ تمہارے گھر کا مرد میرے ساتھ ہے، میں نے کہا۔ دروازہ نہیں کھولو گی تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ کواڑ آہستہ آہستہ کھلا۔ راحیلہ کی ماں کو میں نے دیکھا، وہ کواڑ کے پیچھے ہو گئی۔ میں اندر چلا گیا۔ 2 گواہ میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں راحیلہ کی ماں سے پوچھا کہ راحیلہ کہاں ہے؟ وہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی تو بتایا تھا، پھر میں سارے گھر کی تلاشی لوں؟ میں نے کہا، کیا تم اپنی بے عزتی کروانے پر تلی ہوئی ہو؟ فوراً بتاؤ راحیلہ کہاں ہے؟ وہ آگے آگے چل پڑی۔ ڈیوڑی سے صحن میں گئے، برآمدے میں سے گزرے اور ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ بدبو نے میرا استقبال کیا۔ راحیلہ کی ماں مجھے اگلے کمرے میں لے گئی اور اس نے اگلے کمرے کے بند دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ میں دروازے میں داخل ہوا تو وہ عورت دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ اس کی ڈیل ڈول اور لباس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس خاندان کی عورت نہیں، وہ دائی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ پلنگ پر راحیلہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سسکیاں لینے لگی اور اس نے اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر ہٹا دی۔ بچہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس کی ماں پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بچہ ہوا ہے؟ مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اسے دفن کر آئے تھے؟ کہاں؟ مجھے کسی نے جگہ نہیں بتائی، راحیلہ کی ماں نے جواب دیا۔ تم دائی ہو؟ میں نے اس عورت سے پوچھا جو کمرے سے نکل رہی تھی۔ جی۔ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا؟ وہ چپ رہی۔ گھبراہٹ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اپنا سوال نہ دہرایا، مجھے تفتیش تھانے میں کرنی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا یا مردہ؟ راحیلہ کو میں اس حالت میں تھانے نہیں بلا سکتا تھا۔ اس سے وہیں پوچھ گچھ کرنے کے لیے میں نے سب کو کمرے سے نکال دیا۔ میں راحیلہ کے پاس اکیلا رہ گیا اور اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان لڑکی تھی، روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جس مصیبت میں وہ پھنس گئی تھی اس میں وہ رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سہارے اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں نے یہ ضرورت الفاظ میں پوری کرنی شروع کر دی۔ کیا آپ مجھے گرفتار کریں گے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھ سے تمہیں ہمدردی اور پیار ملے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ہر بات بالکل صحیح بتا دو۔ انہوں نے میرے بچے کو مار ڈالا ہے، اس نے کہا اور ایسی روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ کیا بچہ زندہ پیدا ہوا تھا؟ بالکل زندہ، اس نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس کا رونا سنا تھا اور دائی کے یہ الفاظ سنے تھے کہ لڑکا ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ دائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔
ماں نے دائی کو سر سے اشارہ کیا، پھر دونوں بچے کو دوسرے کمرے میں لے گئی تھیں۔ مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، پھر بچے کا رونا بھی بند ہو گیا۔ ماں میرے پاس آئی اور اس نے کہا، خدا کا شکر ہے بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، دائی اسے دفن کرنے کے لیے لے گئی ہے۔ میں رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ کیا تم بچے کو زندہ رکھنا چاہتی تھی؟ کیا ماں اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ اس نے کہا، کیا ماں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے کو کوئی مار ڈالے؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، پھر اچانک پھٹ کر بولی، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے، یہ ماں نہیں ڈائن ہے، اس نے میرا بچہ مار ڈالا ہے۔ بختیار کو معلوم تھا کہ آج تمہارا بچہ پیدا ہوگا۔ میں نے پوچھا، وہ تمہارے پاس آتا رہتا ہوگا، یہ بچہ اسی کا ہے نا؟ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، یہ واحد آدمی ہے جس کے ساتھ میرے اس قسم کے تعلقات پیدا ہوئے تھے، مگر وہ کمینہ اور ذلیل آدمی ہے۔ 3 مہینے گزر گئے ہیں، وہ یہاں نہیں آیا۔ اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے جب پتا چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو میں نے اور میری ماں نے اسے کہا کہ شادی فوراً ہو جانی چاہیے ورنہ بہت بدنامی ہوگی۔ اس نے کہا کہ فوراً ہو جائے گی۔ ایک روز اس نے مجھے سونے کی انگوٹھی دی، کہنے لگا، یہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ پھر وہ مجھے تحفوں سے خوش کرتا رہا مگر یہاں آنا کم کر دیا۔ پھر اس نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا تم اپنی خالہ کے پاس چلی گئی تھی؟ نہیں، اس نے کہا، یہ آپ کو میری ماں نے بتایا ہوگا۔ اس نے مجھے 3 مہینوں سے اس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ میں رات کو کمرے سے نکلتی ہوں، اگر دن کو نکلوں تو بھی کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں محلے کی کوئی عورت نہیں آتی۔ ہم لوگ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں نہ کوئی عورت آتی ہے، نہ کوئی عورت اپنی بیٹی کو یہاں آنے دیتی ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کا بچہ بھی نہیں آتا۔ اگر میں سارا دن کمرے میں بند نہ رہتی تو بھی کسی کو پتہ نہ چلتا کہ میں کس جسمانی حالت میں ہوں۔ میں بڑی ہی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ راحیلہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن میں اپنی سوچ میں الجھ گیا تھا۔ راحیلہ بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر زچگی کی تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس کی معصومیت جو کنواری لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے وہ بھی اس کے چہرے پر ابھی تک باقی تھی۔ وہ پردہ نشین لڑکی تھی، اسے کسی شریف گھرانے کی بہو بننا تھا۔ اس کا خاوند اس پر دل و جان سے فدا ہوتا، مگر ایک گناہ کبیرہ نے اس کی قسمت پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لڑکی دوسروں کے گناہوں کا شکار ہوئی ہے۔ اس کی ماں شریف عورت ہوتی اور اس میں غیرت ہوتی تو وہ نہ خود بدی کو قبول کرتی اور نہ اپنی بیٹیوں کو اس راستے پر ڈالتی۔ بختیار جیسے استادوں کو میں جانتا تھا۔ راحیلہ کی ماں اور بختیار کے سامنے راحیلہ نو عمری کی وجہ سے کھلونا تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ جذبات کے غلبے میں وہ ایسی آئی کہ کچلی گئی۔ پھر مجھے ایک خیال اور آیا، ناجائز بچہ اکیلی راحیلہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ بختیار جو بچے کا باپ تھا اس جرم میں برابر کا شریک تھا، مگر وہ قانون کی دسترس سے باہر تھا۔ ناجائز بچہ پیدا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا، سنگین جرم تو یہ تھا کہ بچے کو قتل کر کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی سزا صرف راحیلہ کو مل رہی تھی۔ بختیار کے خلاف تو یہ جرم بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس ناجائز بچے کا باپ وہ ہے۔ آپ مجھے بے ایمان کہیں، کچھ بھی کہیں، میں نے تہیہ کر لیا کہ بختیار کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سب سے بڑا مجرم تھا اور کھلا پھر رہا تھا۔ میرا ایمان اور میرا کردار برداشت نہ کر سکا کہ ایک نو عمر لڑکی کو سب کے گناہوں کی سزا ملے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں بختیار کی نفرت بھر گئی تھی۔ تھانے دار کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن میں بختیار کو اس جرم میں شامل کرنے پر تل گیا۔ راحیلہ کو میں گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسے حراست میں لینا ضروری تھا۔ یہ تو اس کا اپنا بیان تھا کہ وہ بچے کے قتل میں شامل نہیں تھی۔ اس کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بچے کو اس نے نہیں مارا۔ وہ اپنے بچے کو نہیں مار سکتی تھی، اس کے لیے پتھر جیسے دل کی ضرورت تھی۔ پھر بھی راحیلہ کو اپنی حراست میں رکھنا ضروری تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں اسے گرفتار نہیں کر رہا بلکہ ہسپتال میں رکھوں گا۔ وہ بہت روئی، بہت بدنامی تھی، لیکن اب بات قانون کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ میں نے راحیلہ کی ماں اور دائی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور دونوں کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ راحیلہ کی چارپائی اٹھوائی اور میں اس کے ساتھ ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ ASI سے کہا کہ جس کمرے میں راحیلہ نے بچے کو جنم دیا ہے اس کمرے کو سربمہر کر دو۔ میں ابھی ہسپتال کے راستے میں ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل تیز آتا نظر آیا۔ اس نے بتایا کہ راحیلہ کا باپ ہسپتال میں مر گیا ہے۔ پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھوا کر ہسپتال بھیج دیا تھا۔ اس پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ خوش قسمت تھا جو مر گیا۔
زندہ رہتا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، ہر روز مرتا اور ہر روز زندہ ہوتا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ راہیلہ کو پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس کے دونوں بھائی ہسپتال میں اپنے باپ کے ساتھ تھے۔